میں نے پوچھا دوستی کب شروع ہوئی تھی؟ 1 سال سے، اس نے جواب دیا۔ میرا اندازہ یہی ہے۔ آپ نے پوچھا تھا کہ مجھے شک کیوں ہوا کہ ڈیزی کو زہر دیا گیا ہے۔ میرے باپ نے لاش کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں پہنچا تو تابوت بند ہو چکا تھا۔ پولیس نے آ کر تابوت کھلوایا تھا۔ میں اس سے پہلے ہسپتال چلا گیا تھا۔ وہاں سے لاش ڈینیل کے گھر جا چکی تھی۔ ہسپتال میں جوزی نام کی ایک نرس ہے جو میری بیوی کی دوست ہے، وہ مل گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے ڈیزی کی موت کی اطلاع ملی ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ جوزی نے بتایا کہ لاش جا چکی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ شام وہ ڈیزی کے کمرے میں گئی تھی۔ وہ خاصی صحت یاب ہو چکی تھی، اس کی حالت مرنے والی نہیں تھی۔ صبح پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے۔ اس نرس کی ڈیوٹی جنرل وارڈ میں ہوتی ہے۔ اسے بھی معلوم تھا کہ ڈیزی کے ساتھ خاوند کی ناچاکی ہے، بلکہ ان کی آپس میں بول چال بھی بند ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ڈیزی کو کوئی غلط دوائی دے دی گئی ہے۔ دانستہ یا غلطی سے؟ میں نے کہا کہ دانستہ غلط دوائی دی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے تصدیق کر دی۔ میں نے بعد میں لیبارٹری رپورٹ بھی دیکھی تھی، اس میں اس زہریلی دوائی کا نام بھی لکھا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ زہر ڈینیل نے خود دیا یا دلوایا ہے۔ تم بہن کو دیکھنے ہسپتال جاتے رہتے ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، ڈیزی بہتر ہو رہی تھی؟ میں باقاعدگی سے ہر روز صبح آفس جانے سے پہلے ڈیزی کو دیکھنے جاتا تھا، اس نے جواب دیا۔ آخری دن بھی گیا تھا اور میں بڑے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر سے بھی ملا تھا۔ دونوں نے کہا تھا کہ سیدھا سادہ ہیضہ ہے جو ختم ہو گیا ہے، اب اس کے اثرات باقی ہیں جو 2 دنوں میں ختم ہو جائیں گے، لیکن اسی رات وہ مر گئی۔ کیا تم ڈاکٹر سے نہیں ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس سے پوچھا نہیں تھا کہ ڈیزی صحت یاب ہوتے ہوتے مر کس طرح گئی؟ میں بڑے ڈاکٹر سے ملا تھا، اس نے جواب دیا۔ اس نے میڈیکل اصطلاحوں میں جواب دیا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں اور وہ خود حیران ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تم نے اپنے باپ سے اور کیا بات چھپائی ہوئی تھی؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ یہ ایک الزام تھا جو ڈینیل نے میری بہن پر لگا رکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ ایک مسلمان ملٹری کانٹریکٹر ہے، اس کا ایک جوان بیٹا عمران علی اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ڈینیل کہتا ہے کہ ڈیزی نے عمران علی کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے اور ابھی اس سے ملتی ملاتی ہے۔ کیا یہ الزام صحیح تھا یا غلط؟ میں نے پوچھا اور اسے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہاری بہن چال چلن کے لحاظ سے اچھی تھی یا بری، ہم نے قاتل کو پکڑنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے، تم خود بھی یہی چاہتے ہوگے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، اس نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قتل کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ڈینیل کا یہ الزام غلط نہیں تھا، لیکن معاملہ اتنا سنگین نہیں تھا جتنا اس نے بنا رکھا تھا۔ اسے تو ایک بہانے کی ضرورت تھی جو اسے مل گیا تھا۔ وہ تو ڈیزی سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ڈیزی اور عمران کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی۔ ڈیزی ایئر ہیڈ کوارٹر میں تھی اور عمران کے پاس ایئر فورس کا کوئی ٹھیکہ تھا۔ وہ ایئر ہیڈ کوارٹر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس طرح ان کی آپس میں دوستی چل نکلی۔ ڈیزی کی میرے ساتھ بہت ہی بے تکلفی تھی۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ عمران علی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، صرف یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ دونوں میں سے کون اپنا مذہب چھوڑ دے۔ ڈیزی کی باتوں سے میں نے یہ تاثر لیا کہ وہ عمران کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی ہے کہ یہ اپنا مذہب چھوڑ دے گی۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا۔ اس کے فوراً بعد عمران کی کہیں منگنی ہو گئی اور پھر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ ادھر ڈینیل اور ڈیزی کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ڈیزی کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ اپنا بھلا برا اپنی عقل سے سمجھ سکتی تھی، کوئی فیصلہ جذبات کے اثر سے نہیں کرتی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عمران کی شادی ہو گئی ہے تو اپنے اوپر غم اور افسوس طاری کرنے کے بجائے اس نے ڈینیل کے ساتھ شادی کر لی۔ کیا تم ڈینیل کو اچھی طرح جانتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم اسے شریف آدمی سمجھتے تھے؟ ہماری اپنی کمیونٹی کا آدمی تھا، اس نے جواب دیا۔ میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ شریف آدمی تو نہیں تھا، اچھا خاصا چالاک اور اثر و رسوخ والا آدمی تھا، خوش طبع اور ملنسار بھی تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کی زبان کی خوشگواری سے متاثر ہو گیا تھا اور اسے اپنی بہن کے لیے موزوں آدمی سمجھا تھا۔ کیا ڈیزی شادی کے بعد بھی عمران سے ملتی تھی؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ ڈینیل نے پہلے یہ الزام کبھی نہیں لگایا تھا، اس نے جواب دیا۔ تقریباً 1 سال پہلے جب اس نے ڈیزی کے ساتھ اپنا رویہ تلخ اور تکلیف دہ کر لیا تو اس نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ ڈیزی عمران سے ملتی ہے اور اس کے دل میں ابھی تک عمران کی محبت موجود ہے۔
میں نے ڈیزی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ عمران کے ساتھ اس کی ایسی ملاقات نہیں ہوتی جیسی ڈینیل کہتا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ عمران کبھی کبھی اپنے کسی کام یا اپنی ٹھیکیداری کے سلسلے میں ایئر ہیڈ کوارٹر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہیلو ہیلو ہو جاتی ہے۔ میں جب ڈینیل سے کہتا تھا کہ اس نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں تو وہ لڑنے پر اتر آتا تھا۔ تم یہ تسلیم کرنا پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری بہن کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ میں اس کی جگہ کیسے قسم کھا سکتا ہوں، اس نے دانش مندانہ جواب دیا۔ وہ سروس کرتی تھی، سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی اور گھومتی پھرتی تھی۔ میں یا گھر کا کوئی آدمی اس کے ساتھ اسکارٹ کی طرح نہیں رہتا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میری بہن کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا تو اس کے قتل کی یہی وجہ ہو سکتی ہے اور قاتل ڈینیل ہی ہے، لیکن میری رائے یہی ہے کہ ڈینیل نے وجنتی کے ساتھ شادی کرنے کی خاطر میری بہن سے اس طرح نجات پائی کہ اسے زہر کا انجیکشن لگوا دیا ہے۔ میں نے آپ کو یقین دلانے کی کوشش نہیں کی کہ ڈیزی عمران سے نہیں ملتی تھی۔ یہ دو وجوہات ہیں جو قتل کا باعث بنی ہیں، ان میں سے جو بھی باعث تھا قاتل ڈینیل ہی ہے۔ اس شخص سے جو تفتیش اور تحقیقات ہوئی اس میں بھی کم و بیش 2.5 گھنٹے صرف ہوئے تھے۔ میں نے اس کے ضروری حصے آپ کو سنائے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی کہانیوں میں بتا دیا ہے کہ ہر فرد سے جو پوچھ گچھ اور تفتیش کی جاتی ہے وہ پوری کی پوری سنانے لگوں تو ہر تفتیشی کہانی کم از کم 500 صفحات پر پھیل جائے۔ مقتولہ کے اس بھائی سے ہم نے چھوٹی چھوٹی بے شمار باتیں دریافت کی تھیں۔ اس کا یقین یہی تھا کہ قاتل ڈینیل ہے۔ شک تو ہمیں بھی یہی تھا، لیکن اس شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں قابل یقین شہادت کی ضرورت تھی۔ مقتولہ کے لواحقین کے بیانات کو ہم قابل یقین نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ وہ مظلوم پارٹی تھی جسے انگریزی میں ایگریوڈ پارٹی کہتے ہیں۔ ہم نے مقتولہ کے اس بھائی کو یہ کہہ کر فارغ کر دیا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائے کیونکہ کسی بھی وقت ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے طور پر بھی سراغ رسانی کرتا رہے۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹینیسن نے کچھ دیر آپس میں تبادلہ خیالات کیا۔ ہمیں سب سے پہلے اس ہسپتال کے ڈاکٹر انچارج، لیڈی ڈاکٹر، اسسٹنٹ ڈاکٹر، اس نرس اور ان ملازموں سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی جو مریضہ کی دیکھ بھال کے لیے اس کے کمرے میں آتے جاتے تھے، لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ پہلے ارد گرد سے کچھ شہادت تلاش کر لی جائے۔ ہر اس فرد کے متعلق کچھ نہ کچھ جاننا ضروری ہوتا ہے جس کا تعلق واردات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ قتل کا شک عمران پر بھی ہو سکتا تھا اور وجنتی پر بھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ مقتولہ نے عمران کو دھوکہ دیا ہو، اس سے مال کھاتی یا بٹورتی رہی ہو، پھر اس نے ڈینیل کے ساتھ شادی کر لی۔ عمران اگر کسی ملٹری کانٹریکٹر کا بیٹا تھا تو یقیناً مالدار آسامی تھا۔ اس پر اس لیے بھی شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ مسلمان تھا۔ مسلمان میں یہ وصف ہمیشہ رہا ہے کہ اس کے پاس دولت آ جائے تو وہ سب سے پہلے عورت کی طرف توجہ دیتا ہے، پھر وہ قانون کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، پھر وہ عورت کی خاطر قتل کرنے یا کروانے پر اتر آتا ہے، پکڑا جاتا ہے تو پولیس کو رشوت کھلاتا ہے اور دولت مقدمے میں اڑاتا ہے۔ وجنتی پر بھی شک کی بڑی نمایاں وجہ ملتی تھی۔ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ کس حد تک ڈینیل کی محبت میں گرفتار تھی۔ اگر یہ محبت دیوانگی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے اثر و رسوخ سے مقتولہ کو زہر کا انجیکشن لگوا دیا ہو۔ قاتل جو کوئی بھی تھا اس کے لیے یہ موقع بڑا اچھا تھا۔ مقتولہ ہسپتال کے ایک کمرے میں بیکار پڑی تھی۔ ہسپتال کے کسی بھی ملازم یا نرس کو کچھ رقم دے کر مریضہ کو زہر کا انجیکشن دلوایا جا سکتا تھا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ مقتولہ کو مسلسل گلوکوز لگا رہا تھا۔ گلوکوز کی نالی میں بڑی آسانی سے زہر انجیکٹ کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل گلوکوز کے پلاسٹک کے بیگ ملتے ہیں اور وہی سٹینڈ کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت شیشے کا ایک بڑا کپ سا ہوا کرتا تھا جس میں گلوکوز ڈال کر اسے ایک خاص قسم کے سٹینڈ پر فٹ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے نیچے سوئی والی نالی لگی ہوتی تھی جس سے گلوکوز مریض کی رگ میں داخل ہوتا رہتا تھا۔ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ جب پتہ چلا کہ مریضہ مر چکی ہے تو اس وقت بھی اسے گلوکوز لگا ہوا تھا۔ مقتولہ کے مر جانے کی وجہ سے اس کی رگوں میں خون رک گیا تھا، اس لیے گلوکوز بھی رکا ہوا تھا۔ بچا ہوا گلوکوز ایگزامینر کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس نے رپورٹ لکھی تھی کہ گلوکوز بالکل صاف پایا گیا ہے اور اس میں کوئی زہریلی آمیزش نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زہریلی دوائی نالی میں انجیکٹ کی گئی تھی۔ اس وقت یہ نالیاں جو آج پلاسٹک کی ہیں ربڑ کی ہوا کرتی تھیں۔
ساری زہریلی دوائی نالی سے نکل کر گلوکوز کے ساتھ مقتولہ کے جسم میں چلی گئی تھی۔ ہم نے عمران علی اور وجنتی کے ایڈریس معلوم کیے۔ پہلے عمران کو طلب کیا، اس کے آنے تک مقتولہ کے خاوند ڈینیل کو بلا لیا۔ وہ 29-30 سال عمر کا خوبرو آدمی تھا، چہرے، چال ڈھال اور جسم کی ساخت سے پھرتیلا اور ذہین لگتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ میرے بجائے انسپکٹر ٹینیسن کی طرف زیادہ توجہ دیتا تھا۔ مجھے وہ اپنی ہندوستانی رعایا کا ایک ادنا فرد سمجھتا تھا، شاید اپنا نوکر بھی سمجھتا ہو۔ ہم تفتیش انگریزی زبان میں کر رہے تھے۔ انسپکٹر ٹینیسن اردو بولتا اور سمجھتا تھا۔ ہندوستان کی پولیس کے انگریز اردو بولتے تھے، اس سے انہیں سہولت رہتی تھی اور اردو دانی ان کی ترقی کا باعث بھی بنتی تھی۔ انسپکٹر ٹینیسن اردو بولتا اور سمجھتا تھا، لیکن اس کیس میں ہم یہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اردو نہیں جانتا۔ ڈینیل کو میرے متعلق معلوم نہیں کیوں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں انگریزی نہیں جانتا۔ اس سے سب سے پہلے سوال ٹینیسن نے ہی کیے اور میں خاموش بیٹھا رہا۔ میں شکل و صورت سے تو جاہل اور ان پڑھ نہیں لگتا تھا، شاید میرا چپ بیٹھے رہنا میری جہالت ظاہر کرتا تھا۔ مسٹر ڈینیل، انسپکٹر ٹینیسن نے ادھر ادھر کی رسمی باتیں کر کے اسے کہا، یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیوی زہر سے مری ہے۔ اسے زہر دیا گیا تھا، شاید یہ انجیکشن کے ذریعے دیا گیا تھا۔ اگر میں تم پر الزام عائد کروں کہ یہ کام تم نے کیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ میں انکار کروں گا، اس نے کہا۔ پھر اسے زہر کس نے دیا؟ ٹینیسن نے پوچھا۔ کیوں دیا؟ کسی کے ساتھ تمہاری یا تمہاری بیوی کی دشمنی تھی؟ ایسی دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں تھی کہ وہ ایسا انتہائی اقدام کرتا، اس نے کہا۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ اسے زہر کس نے دیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہسپتال کے ڈسپینسر یا نرس نے غلط انجیکشن لگا دیا ہو۔ مسٹر ڈینیل، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا، ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ اور لیبارٹری رپورٹیں دیکھ چکے ہیں۔ دوائی جو مقتولہ کو انجیکشن کے ذریعے دی گئی تھی وہ کوئی ڈاکٹر نہیں لکھا کرتا، اس کے 2-3 قطرے مکسچر میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بھی سن لو مسٹر ڈینیل، ہم بہت ساری شہادت حاصل کر کے تمہارے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کیس کے معاملے میں میرا ذہن کوری سلیٹ نہیں، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تم غلط بیانی سے پہلے 2-4 مرتبہ سوچ لینا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے ذہن کی سلیٹ پر غلط باتیں لکھ دی گئی ہیں، اس نے کہا۔ میری بیوی کے والدین اور بھائی نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے۔ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ میری بیوی کو غلط دوائی دی گئی تھی۔ کیا تم نے تھانے میں رپورٹ دی تھی کہ ڈاکٹروں یا ہسپتال کے عملے کی غفلت سے تمہاری بیوی مر گئی ہے؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ یا تم نے کوئی اور کارروائی کی تھی؟ ڈاکٹر انچارج سے شکایت کی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ خاصا گھبرا گیا تھا۔ 2-4 سیکنڈ سوچ کر بولا، مجھے بیوی کے مرنے کا اتنا صدمہ تھا کہ میں کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ قتل کی وجوہات موجود ہیں، انسپکٹر ٹینیسن نے کہا۔ ایک چکور ہے، اس کے اندر قتل کا باعث موجود ہے۔ تم ہو، تمہاری بیوی ہے، ایک ہندو لڑکی وجنتی ہے اور ایک مسلمان عمران علی ہے۔ یہ اس چکور کے 4 کونے ہیں۔ تمہیں ابھی کچھ ایسی شہادت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے متعلق تم سمجھتے ہوگے کہ ہمیں معلوم نہیں۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ کیا اس انڈین کو یہاں بٹھانا ضروری ہے؟ اس نے انسپکٹر ٹینیسن سے میرے متعلق کہا۔ اس کی موجودگی سے میں ان ایزی محسوس کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ تو ایک مذہب اور ایک قوم کے آدمی ہیں، یہ تو انگریزی بھی نہیں سمجھتا۔ میں صرف آپ کے ساتھ بات کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ ٹینیسن مسکرایا۔ یہ باتیں انگریزی میں ہو رہی تھیں۔ مسٹر ملک، انسپکٹر ٹینیسن نے مجھے انگریزی میں کہا، بہتر ہے کہ تم بھی کچھ بولو۔ اس نے ڈینیل سے جھوٹ بولا۔ میں نے اس انڈین انسپکٹر کو اس لیے ساتھ رکھا ہے کہ میں اردو نہیں جانتا۔ مسٹر ڈینیل، میں نے انگریزی میں کہا، میں اپنی اس بد نصیبی پر شرمسار ہوں کہ میں تمہاری اور انسپکٹر ٹینیسن کی قوم کا فرد نہیں ہوں، اور تمہاری بد نصیبی یہ ہے کہ تم مشتبہ ہو۔ ہم تم پر قتل کا الزام عائد کر رہے ہیں، تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو۔ اوہ، وہ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں اردو میں بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں دراصل اس گورے کو پھونک دے رہا تھا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ میں اور آپ ایک ہیں، ہم ہندوستانی ہیں۔ دیکھیں یہ مجھ پر کیا الزام تھوپ رہا ہے۔ آپ نے بھی اسی کے کہنے پر وہی الزام دہرا دیا ہے۔ یہ گورے ہمیں جنگلی اور پسماندہ سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے۔ انسپکٹر ٹینیسن یوں خاموش بیٹھا تھا جیسے اس کے پلے کچھ بھی نہ پڑ رہا ہو۔ ڈینیل کی اس دوغلی زبان سے اس کے خلاف شک مزید پختہ ہو گیا۔ چونکہ یہ شخص نمبر 1 مشتبہ تھا،
اس لیے اس پر ہم نے سب سے زیادہ وقت صرف کیا۔ میں اس کا بیان اپنے الفاظ میں سناؤں گا۔ اس نے تسلیم نہ کیا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا اور اس نے کبھی اس کی پٹائی کی تھی۔ اس نے وجنتی کے ساتھ دوستی تسلیم کر لی، لیکن یہ نہ مانا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس دوستی کو وہ محض میل ملاقات کہتا تھا۔ اپنی بیوی سے مجھے ایک شکایت ضرور تھی، اس نے کہا۔ وہ ایک مسلمان سے محبت کرتی تھی اور اس نے اس مسلمان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ یہ شادی نہ ہو سکی۔ اس مسلمان کا نام عمران ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اس کے والدین کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کی شادی ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ کر دی۔ ڈیزی کو بہت رنج ہوا۔ ہماری کمیونٹی کے بڑوں نے مجھے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لوں اور اس کے ساتھ شادی کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور مسلمان کو پسند کر لے۔ میں نے یہ کام کیا اور اس سے شادی کر لی، کرسچن کمیونٹی کے مجبور کرنے پر۔ میں نے کہا، ویسے یہ لو میرج نہیں تھی، تم نے اپنے دل سے مجبور ہو کر اس لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا۔ اگر تمہیں کمیونٹی کے بڑے نہ کہتے تو تم شادی کسی اور کے ساتھ کرتے، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ نہیں، ڈینیل نے جواب دیا، مجھے یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ مر گئی ہے، ورنہ وہ بتاتی کہ اس مسلمان کے ساتھ وہ گھومتی پھرتی تھی تو بھی میں اسے کئی بار ملا اور محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے مجھے دھتکارا نہیں تھا، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے مجھے بتایا تھا کہ وہ عمران کو چاہتی ہے۔ شادی ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ پھر ناچاکی کس طرح شروع ہوئی تھی؟ کوئی ناچاکی نہیں تھی، اس نے جواب دیا۔ اگر تھی تو یہ ناچاکی اتنی شدید نہیں تھی کہ میں اسے قتل کر ڈالتا۔ تم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ تمہاری بیوی عمران سے شادی کے بعد بھی ملتی تھی، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ عمران آ رہا ہے، وہ تمہارے سامنے کہے گا کہ ڈیزی اس سے ملتی تھی اور تم اسے منع کرتے تھے۔ ہم تک یہ شہادت پہنچ چکی ہے کہ تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ اسی بات پر ناچاکی تھی جو بڑی ہی شدید تھی۔ میں نے اور ٹینیسن نے مل کر اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کی تو اس نے تسلیم کر لیا کہ ڈیزی عمران سے ملتی تھی۔ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو مسٹر ڈینیل، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بہت سی شہادت حاصل کر کے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے یہ بات چھپانے کی کوشش اس لیے کی تھی کہ یہ نہایت معمولی بات تھی، ڈینیل نے کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے، اور آپ قتل کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈیزی کو اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ عمران کو چاہتی اور اس سے ملتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسے کبھی کبھار ملتی تھی، میں یہ برداشت بھی کر سکتا تھا، لیکن ان کا اتنا سا ملنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمارے تفصیلی سوالوں اور اس کے تفصیلی جوابوں سے بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں مختصر سناتا ہوں۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی بھی سوال کا ایسا جواب نہ دے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ہے قتل کی وجہ۔ وہ بے وقوف آدمی تھا۔ اس سے مقتولہ کی بیماری کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی تو اسے ہسپتال میں داخل نہ کرواتا، گھر میں پڑی رہنے دیتا، معمولی سی دوائیاں لے دیتا اور چند دنوں بعد وہ مر جاتی۔ اس نے بتایا کہ جوں ہی اسے الٹیاں شروع ہوئیں وہ اسے ہسپتال لے گیا اور پرائیویٹ کمرے میں رکھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کوئی دوائی ہسپتال میں نہ ہو تو مجھے فوراً بتائے۔ اس نے کہا، میں سارے انڈیا میں گھوم کر وہ دوائی لے آؤں گا۔ میں کسی نوکرانی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے کمرے میں رکھ سکتا تھا، لیکن میری ماں اس کے ساتھ رہی اور میں دن رات کئی بار اسے دیکھنے جاتا تھا۔ مرتے وقت اس کے پاس کون تھا؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ میری ماں موجود تھی، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہاری ماں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ مریضہ مر رہی ہے یا اس کی حالت بگڑ گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا جواب تو میری ماں دے سکتی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں ابھی تک صدمے سے اتنا نڈھال ہوں کہ یہ پوچھا ہی نہیں کہ آخری وقت ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا یا نہیں۔ تمہیں موت کی اطلاع کتنے بجے ملی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اور یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ صبح کے 3 بج رہے تھے، اس نے جواب دیا۔ میرے پڑوس میں ایک ریٹائرڈ کرنل رہتا ہے، اس کے فون پر مجھے اطلاع ملی تھی۔ اطلاع دینے والی میری ماں تھی۔ اتنی طویل تفتیش نے اس کی حالت ایسی کر دی تھی کہ اس کے ہونٹ خشک اور آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اس نے اس دوران 3-4 مرتبہ پانی پیا تھا۔ اسے ہم نے گھر نہ جانے دیا، CIA کے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور اسے بتایا کہ سارے کیس کی تفتیش ختم ہونے تک اسے یہیں رہنا پڑے گا۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے تھانے کے مخبروں کو اپنے ماتحت لے لیا
اور انہیں اپنی ہدایات دے کر مصروف کر دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب ہم نے ڈینیل کو فارغ کیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ عمران اور وجنتی آئے ہوئے ہیں۔ میں باہر نکلا تو ایک معزز قسم کا ہندو میرے پاس آیا۔ میں اسے معزز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندوؤں کے مخصوص لباس میں نہیں بلکہ کوٹ پتلون میں ملبوس تھا اور اس نے ٹائی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور ہندو تھا، وہ اونچی کلاس کے ہندوؤں کے لباس میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وجنتی کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایک کرسچن عورت قتل ہو گئی ہے، اس کی تفتیش میں وجنتی کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ وجنتی ملزمہ یا مشتبہ نہیں، اس سے 1-2 معلومات لینی ہیں اور صبح تک اسے فارغ کر دیا جائے گا۔ کوٹ پتلون والا وجنتی کا باپ تھا۔ وجنتی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے بلایا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے ساڑی باندھ رکھی تھی، اس کے بال کٹے ہوئے تھے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے وجنتی، میں نے اسے کہا۔ میرے ساتھ ایک انگریز انسپیکٹر ہے، اس سے ڈرنا نہیں، میں ساتھ ہوں گا تمہارے۔ تمہیں 1 منٹ کے لیے بھی اس کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ میں ہندوستانی ہوں، مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ جو کچھ پوچھا جائے گا وہ ٹھیک ٹھاک بتا دینا، میں نے کہا اور اس کے باپ سے کہا آپ گھر چلے جائیں، یہاں برآمدے میں کھڑے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی لڑکی ہمارے پاس امانت رہے گی۔ میں اس لڑکی کے باپ کو دیکھ رہا تھا، اس پر میری تسلیاں ذرا سا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کی بیٹی اتنی دلکش امانت تھی کہ کوئی مومن بھی اس میں خیانت کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں تفتیش کے کمرے میں چلا گیا۔ ہمارے لیے چائے آ چکی تھی جس کی اس وقت شدید ضرورت تھی۔ مسٹر ملک، انسپیکٹر ٹینیسن نے کہا، کیا تم تھک نہیں گئے؟ میں کچھ تھکن محسوس کرنے لگا ہوں۔ ابھی ہم دونوں کی تھکن دور ہو جائے گی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی خوبصورت ساڑی آ رہی ہے، اس میں جو چیز لپٹی ہوئی ہے وہ تمہارے اعصاب کو سکون دے گی۔ ہمارے بلاوے پر ساڑی اندر آ گئی۔ انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے چند سیکنڈ دیکھا۔ میں نے وجنتی کو بیٹھنے کو کہا۔ ٹینیسن نے اس سے پوچھا کہ وہ انگریزی سمجھ اور بول سکتی ہے یا نہیں۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ وہ روانی سے انگریزی بول سکتی ہے۔ اس کے اس ایک جملے سے ہی ہم نے اندازہ کر لیا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے انگریزی بول سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جہاں اسے دشواری محسوس ہو وہ اردو میں اپنی بات واضح کر دے، کیونکہ یہ قتل کی تفتیش ہے اور ہر بات پوری طرح واضح ہونی چاہیے۔ اسے یہ بھی کہا کہ وہ بات چھپانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم کافی شہادت حاصل کر کے اسے شامل تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ تفتیش ایک کرسچن لڑکی ڈیزی کے قتل کے سلسلے میں ہو رہی ہے، میں نے اسے بتایا۔ تم ڈیزی کو جانتی ہو؟ وہ تمہارے دوست ڈینیل کی بیوی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ڈیزی قتل ہو چکی ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، اس نے کہا۔ تمہیں ڈینیل نے بتایا ہوگا، میں نے کہا۔ اسی نے بتایا تھا، اس نے کہا۔ کیا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیزی مر گئی ہے؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ ہاں، یہ کہا تھا کہ وہ مار دی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتاؤ وجنتی، میں نے پوچھا، اس نے تمہیں کب اور کیا اطلاع دی تھی؟ میں تمہیں ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں کہ جواب دینے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ قتل کا کیس ہے۔ تمہاری زبان کی ذرا سی لغزش تمہیں اس کیس میں ملزمہ کا درجہ دے سکتی ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اس نے بڑے پختہ لہجے میں کہا۔ ڈینیل نے اپنے بیوی کے مرنے کے 3 روز مجھے بتایا تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیزی کے باپ اور بھائی نے تھانے میں رپورٹ دی ہے کہ ڈیزی کو قتل کیا گیا ہے، اور لاش پولیس نے قبضے میں لے لی۔ پوسٹ مارٹم ہوا اور پتہ چلا کہ اسے کسی زہریلی دوائی کا انجیکشن دیا گیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوگا، ٹینیسن نے کہا۔ دیکھو مس وجنتی، میں نے کہا، ہم تمہیں بہت بڑی پریشانی سے بچا سکتے ہیں، تم ہمارا وقت بچاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کریں گے۔ آؤ سیدھی سیدھی بات کریں۔ تم خود گریجویٹ ہو، تمہارا باپ صاحب حیثیت اور معزز آدمی ہے۔ بات یہ ہے کہ تم اور ڈینیل ایک دوسرے کو اتنا چاہتے تھے کہ تم نے شادی تک کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن درمیان میں ڈیزی تھی، جسے تم دونوں نے یا صرف ڈینیل نے یا تم نے اپنے انتظامات کے تحت زہر کے انجیکشن سے راستے سے ہٹایا ہے۔ یہ ایسا الزام ہے جسے میں تصور میں بھی نہیں لا سکتی، اس نے کہا، اور میں ڈینیل کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے ساتھ تمہاری دوستی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ محبت والی، ناجائز تعلقات والی؟ عام قسم کی دوستی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی زیادہ بے تکلفی نہیں، میں ناجائز تعلقات رکھنے والی لڑکی نہیں۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹینیسن نے اسے سوالوں اور جرح کے جال میں لانا شروع کر دیا۔ مشتبہ کے لیے یہ طریقہ تفتیش بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔
اس پر سوالوں کی یلغار کر دی جاتی ہے، ایک ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ ایک سوال کا جواب دیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ پہلے تم نے کچھ اور جواب دیا تھا، اب یہ کہہ رہے ہو، حالانکہ پہلے بھی اس نے یہی جواب دیا ہوتا ہے۔ اس طرح مشتبہ اگر جھوٹا ہو تو وہ ایسا بھٹکتا ہے کہ سچ بات پر آ جاتا ہے، اگر سچ پر نہ آئے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے، پھر اسے تھرڈ ڈگری یعنی ایذا رسانی کی چکی میں پیسا جاتا ہے۔ CIA کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے تھے، کسی مشتبہ سے راز اگلوانے کے لیے اس کی ہڈیاں بھی توڑ دی جائیں تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اس ہندو لڑکی کو ہم ایذا رسانی سے بچانا چاہتے تھے۔ سوال و جواب کے دوران انسپکٹر ٹینیسن نے اسے کہا کہ تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ تم کنواری ہو، ہم لیڈی ڈاکٹر کو یہیں بلا کر چیک اپ کروائیں گے کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ لڑکی ذہنی طور پر غیر معمولی ہوشیار تھی، ہر سوال کا جواب خود اعتمادی سے دیتی تھی، اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا جو قائم رہا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لڑکی بے حد چالاک ہے۔ ہم اس سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ ڈینیل کے ساتھ اس کی دوستی اتنی گہری تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، یا ڈینیل کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ اگر تھے بھی تو پولیس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم اس سے یہ ٹو لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈینیل اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا اور اس سے آزاد ہونے کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور میں اٹھا۔ وجنتی کو کمرے میں چھوڑ کر ہم دونوں برآمدے میں چلے گئے۔ میں نے مشورہ دیا کہ اس لڑکی کے باپ سے بات کرتے ہیں کہ وہ اسے سمجھائے، ورنہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آپس میں بات کر کے وجنتی کے باپ کو بلایا اور اسے ایک بار پھر بتایا کہ یہ قتل کی واردات کی تفتیش ہے اور لڑکی کا تعلق اس واردات کے ساتھ اس طرح ہے کہ قتل کا جس پر شبہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ وجنتی کی دوستی تھی۔ آپ بیٹی سے کہیں کہ ہمیں چکر دینے کی حماقت نہ کرے، میں نے اسے کہا، ورنہ ہم اسے بھی قتل کے شبے میں اپنی تحویل یا حراست میں لے لیں گے۔ ہم CIA کے افسر ہیں، ہم ایسی نوازش کسی پر نہیں کیا کرتے جو آپ پر کر رہے ہیں۔ ہم سچ بات اگلوا لیا کرتے ہیں، لیکن بندے کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ آپ اپنی سوشل حیثیت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ کیس اخباروں میں آئے گا، اس میں آپ کی بیٹی کو ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہیں کہ مقتولہ کے خاوند کے متعلق یہ جو کچھ بھی جانتی ہے بتا دے۔ باپ اندر چلا گیا، ہم باہر کھڑے رہے۔ وہ بیٹی کے ساتھ اچھا خاصا وقت لگا کر باہر آیا اور ہمیں بتایا کہ لڑکی جو کچھ بھی جانتی ہے بتا دے گی۔ میں اور انسپکٹر ٹینیسن کمرے میں گئے۔ وجنتی خوش و خرم بیٹھی تھی۔ ہم نے اسے وہی سوال پوچھے جو پہلے پوچھتے رہے تھے۔ اس نے اب ذرا مختلف جواب دینے شروع کر دیے۔ اب اس کا بیان اس کے جوابوں کو ملا کر یوں بنا کہ ڈینیل کے ساتھ اس کے تعلقات جسمانی نہیں تھے اور وہ ایسے تعلقات رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ دوستی کی خواہش مند تھی، ڈینیل کا مطالبہ جسمانی تھا۔ آخر ڈینیل نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈینیل نے اپنی بیوی کے خلاف بیزاری کا اظہار شروع کر دیا۔ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے کہ شادی شدہ آدمی کسی غیر عورت کے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے اپنی بیوی میں 100 کیڑے نکالتا ہے، اس عورت سے کہتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں تو وہ تمہاری جوتی کے بھی برابر نہیں۔ اس قسم کے مکالمے بولتا ہے کہ اپنی بیوی سے میں روحانی تسکین چاہتا ہوں، لیکن وہ صرف جسم ہے اور اس جسم سے مجھے نفرت ہے۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ عورت کسی غیر مرد سے دوستی لگانا چاہتی ہے تو اپنے خاوند کو اس آدمی کے مقابلے میں بھدا، بد شکل اور کوڑ مغز ثابت کرتی ہے۔ یہی حرکت ڈینیل وجنتی کے ساتھ کر رہا تھا۔ وجنتی کے بیان سے ظاہر ہوا کہ وہ ڈیزی کو بدصورت لڑکی سمجھتی رہی۔ اس نے ڈیزی کو دیکھا تو حیران ہوئی کہ یہ تو اسی جیسی ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ بہرحال وجنتی کے بیان کے مطابق اسے ڈینیل اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس نے اس کی دوستی کو خاصی بے تکلفی کی حد تک قبول کیا۔ وہ تنہا کہیں جا کر پیار محبت سے دل بہلاتے تھے، فرق صرف یہ رہ گیا تھا کہ جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر وجنتی نے بتایا کہ ڈینیل نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ وہ ڈیزی سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جیتے جی یہ ممکن نہیں۔ ڈینیل نے وجنتی کو یہ بھی بتایا تھا کہ ڈیزی ابھی تک عمران کو چاہتی ہے اور اسے ملتی ملاتی بھی ہے۔ کیا تم نے کسی بھی وقت نہیں سوچا تھا کہ تم ڈینیل کے ساتھ شادی کر لو؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو یہی ایک مطالبہ دہراتا رہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، وجنتی نے جواب دیا۔ مجھے اس کا یہ مطالبہ کبھی کبھی اچھا لگتا تھا، لیکن سوال مذہب کا تھا۔
وہ اپنا مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، یہی مجبوری میری تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ بولتے بولتے رک گئی تھی اور مسکراتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں دراصل چاہتی تھی کہ وہ ہندو ہو جائے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، انسپکٹر ٹینیسن نے اس سے پوچھا، ڈینیل نے جب تمہیں ڈیزی کی موت کی اطلاع دی تھی تو اس کا موڈ کیسا تھا؟ اس نے خوشی کے لہجے میں یہ خبر سنائی تھی یا اداس تھا؟ خوش بھی تھا، اداس بھی، وجنتی نے جواب دیا۔ خوش اس لیے کہ جس بیوی سے وہ آزادی چاہتا تھا وہ مر گئی تھی، اور اداس اس لیے کہ لاش پولیس کے قبضے میں چلی گئی تھی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ تھی کہ اس کی بیوی کو زہر کا انجیکشن دیا گیا تھا۔